تو جو تیاری کرنے والی چیزیں میں اس کی طرف بس ایک اشارتاً کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو رمضان سے پہلے ہمیں اس کی تیاری اس طریقے سے کر لینی چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ رمضان یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ تراویح کا مہینہ ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان میں انسان اپنی مصروفیات کو کم کرے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماتحت لوگوں سے رمضان میں کام کا بوجھ کم کر دیا کرو۔ اگر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، پہلے وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی دیتا تھا، تو رمضان میں آپ اس کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ 6 گھنٹے کر دو، 5 گھنٹے کر دو۔ یہ حضور کا حکم ہے کہ آپ اپنے ماتحت لوگوں کو ان کے معاملات میں تخفیف کرو، ہلکا پن کرو، تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اپنا کام بھی کر سکیں، رمضان کی عبادت بھی سر انجام دے سکیں، روزے کی اور دیگر عبادات۔ مصروفیات کو کم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو کام آپ نے رمضان میں کرنے کے لیے سوچے ہوئے ہیں وہ کام آپ شعبان میں ہی کر لیں۔ آپ نے عید کے لیے خریداری کرنی ہے، آپ نے رمضان کے لیے راشن خریدنا ہے، آپ نے بچوں کے لیے عید کی خریداری کرنی ہے، آپ نے کپڑے خریدنے ہیں، آپ نے جوتے خریدنے ہیں، جو شاپنگ آپ نے کرنی ہے، اگر یہ سارے کام آپ رمضان کے لیے چھوڑ دیں گے کہ میں نے رمضان میں کرنا ہے، تو پھر آپ رات کے وقت تراویح پڑھیں گے یا بازاروں میں چکر لگائیں گے؟ آپ شب قدر کی فضیلت سمیٹیں گے یا بازاروں کے چکر لگائیں گے؟ تو اس طرح کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ رمضان میں مصروفیات کم ہو، ہم بجائے اس کے کہ رمضان میں مصروفیات کم کریں، ہم یہ شاپنگ، خریداری، یہ سارے کام بھی رمضان کے لیے پوسٹ پون کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کام بھی میں نے رمضان میں کرنا ہے، اور 15 رمضان کو کرنا ہے یا 10 رمضان کو کرنا ہے۔ ایک تو یہ بڑا اہم کام ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے۔ ایک خریداری آپ چاند رات کو کریں گے تو وہ چیز شاید آپ کو 5,000 کی ملے، وہی چیز آپ ابھی خریدیں گے ہو سکتا ہے آپ کو 3-4 ہزار روپے کی مل جائے۔ یہی میں عرض کر رہا ہوں، جو منصوبہ بندی ہوتی ہے نا، اس میں آپ کا صرف وقت نہیں بچتا، آپ کا پیسہ بھی بچتا ہے۔ چاند رات کو آپ خریداری کریں گے تو یقیناً آپ کو چیز مہنگی ملے گی، ابھی آپ خریداری کریں گے تو آپ کو سستی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ رمضان آیا تو چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آٹا مہنگا ہو جائے گا، چینی مہنگی ہو جائے گی، تو ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی رمضان میں چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، تو آپ ان کو موقع ہی نہ دیں۔ آپ رمضان سے پہلے اپنی خریداری کر کے رکھیں، کوئی مہنگی کرتا ہے کرتا رہے، آپ کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو اس کا مطلب تو یہ، وہ کہتے ہیں نا کوئی رستے میں چھلکا پڑا ہوا تھا تو کوئی آدمی اس سے پھسل کے گر گیا، اگلے دن آیا تو پھر وہ اس کو نظر آیا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے، تو اس نے کہا یار آج پھر پھسلنا پڑے گا، آج پھر پھسلنا پڑے گا۔ ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ یار یہ رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، وہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن جب آپ کے پاس اس سے بچنے کا طریقہ ہے تو آپ بچتے کیوں نہیں ہیں اس سے؟ ضروری ہے کہ آپ نے رمضان میں ہی شاپنگ کرنی ہے، ضروری ہے کہ آپ نے مہنگی چیزیں ہی خریدنی ہیں؟ اور اس سے صرف آپ کا، یہ تو مالی اعتبار سے بتا رہا ہوں، اصل جو نقصان ہوتا ہے وہ تو عبادات کا نقصان ہوتا ہے کہ آپ کا کتنا وقت وہاں لگ جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اللہ کی نظر میں پسندیدہ ترین مقام مسجد ہے اور اللہ کی نظر میں سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ بازار ناپسندیدہ کیوں ہے؟ کہ وہاں بدنظری ہوتی ہے، وہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، وہاں سود کا معاملہ ہوتا ہے، وہاں حرام کام ہوتے ہیں، نہ جانے کتنے ناجائز معاملات وہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور ظاہر مسجد، اور جہاں گناہ ہوتے ہیں ظاہر وہاں برکت تو نہیں آتی، نحوست آتی ہے، اور جہاں عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اپنی جتنی ایسی مصروفیات ہیں اس سے اپنے آپ کو فارغ کریں۔ دوسرا اہم کام رمضان کی تیاری کرتے وقت کہ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن سیکھنے پر توجہ دیں۔ ہمارے ہاں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جن کو سورہ فاتحہ صحیح پڑھنا نہیں آتی۔ میں ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں تو میں ان کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں پڑھاتے وقت کہ بھائی سیمسٹر کے اینڈ میں آپ سے آخری 10 صورتیں سنوں گا،
یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے اور میں باقاعدہ ان کے لیے مارکس اسائن کرتا ہوں کہ آپ کو اتنے مارکس ملیں گے اگر آپ مجھے یہ 10 صورتیں صحیح سنا دیں، سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں۔ 3-4 مہینے کا وقت دیتا ہوں ان کو کہ آپ اس کی تیاری کریں، آپ تجوید ٹھیک کریں، آپ کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھیں، جو آپ نے کرنا ہے ان کو بتا دیتا ہوں، بھائی آپ یہاں یوٹیوب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہاں سے یہ آپ کر کے سیکھ لیں۔ اور 4 مہینے بعد بھی جب آپ ان سے قرآن سنیں گے، ان کی سورہ فاتحہ سنیں گے، تو آدمی کو سن کے رونا آتا ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، یہ کسی حاجی صاحب کے بچے ہیں، یہ کسی قاری صاحب کے بچے ہیں، یہ کسی مولوی صاحب کے بچے ہیں، یہ کسی تبلیغی صاحب کے بچے ہیں جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، حضور کو اللہ نے حکم دیا جس طرح قرآن آپ کے سامنے حضرت جبریل پڑھ کے سناتے ہیں آپ اسی طرح پڑھیں۔ اذا قرأناہ، جب ہم آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیں، یعنی ہمارا فرشتہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دے، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو جس طرح حضرت جبریل نے پڑھا ہے آپ بھی اسی طرح پڑھیں۔ یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب جیسے نماز فرض ہے اسی طرح فرض ہے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ قرآن آپ نے ویسے پڑھنا ہے جیسے حضرت جبریل نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ حضور کو حکم ہے، تو حضور کو جو حکم ہے وہ ہمیں بھی حکم ہے۔ تجوید کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہو سین اور صاد میں فرق کیا ہے، سین اور صا میں فرق کیا ہے، ذال اور ذا میں فرق کیا ہے، ضا اور ضاد میں فرق کیا ہے۔ ہم انگریزی سیکھتے ہیں تو اس کی پروناؤنسیشن ٹھیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کوشش کرتے ہیں پورا میں شکل سے اور بولنے سے انگریز نظر آؤں۔ تو جب اس کی پروناؤنسیشن سیٹ کرنے کے لیے اتنی ہم محنت کرتے ہیں تو قرآن کی پروناؤنسیشن سیٹ کرنے کے لیے ہم نے کتنی محنت کی ہے۔ اگر ہم اپنی تجوید ٹھیک نہیں کرتے، ہم قرآن کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے، اور ہم نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہم نماز میں بھی سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اور وہ بھی ہم ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھ پا رہے۔ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ کم از کم اس طرف توجہ دے دیں۔ ابھی سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی میں نے کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھ کر، اپنے امام صاحب کے پاس بیٹھ کر، کسی حافظ صاحب کے پاس بیٹھ کر، کسی کے پاس بیٹھ کر یہ 1 مہینہ میں نے اپنی تجوید ٹھیک کرنی ہے، اپنے بچوں کی تجوید ٹھیک کرنی ہے۔ ان کو ہم سب کچھ بنا دیتے ہیں، مسلمان بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ وہ انجینئر بن جاتا ہے، ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اس کی تربیت کتنی ہوئی ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں، پرورش اور تربیت ان 2 باتوں میں فرق ہے۔ پرورش جانور بھی اپنے بچے کی کرتا ہے۔ آپ کو بہت سی ایسی ویڈیوز مل جائیں گی کہ ایک چڑیا ہے وہ اپنے بچے کو کیسے پالتی ہے، ایک کتا ہے وہ اپنے بچے کو کیسے پالتا ہے، ایک پرندہ ہے وہ اپنے بچے کو کیسے پالتا ہے۔ سارے جانور، سارے پرندے اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ کوئی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اپنے بچوں کو، انسان نہیں، جانور بھی نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ نفس کا تقاضا ہے، انسان کا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں۔ تربیت ایسی چیز ہے جس میں نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہوگا کہ میں بچے کو یہ چیز دلا کر دوں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس سے اس بچے کو نقصان ہوگا، آپ کہیں گے نہیں بچہ میں آپ کو لے کے نہیں دے سکتا یہ چیز۔ آپ کا بچہ آپ کو کہے 5 سال کا بچہ ہے مجھے بائک خرید کے دیں اور میں نے چلانی ہے، کوئی خرید کے دے گا بچے کو؟ تو آپ کا جی تو چاہ رہا ہے میرا بچہ ہے، میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر بھی میں خرید کے نہیں دے رہا۔ تربیت میں نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے، پرورش نفس کی خواہشات کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تربیت کا حکم دیا ہے کہ بچوں کی تربیت کریں تاکہ وہ جب سوسائٹی میں پریکٹیکل لائف میں آئیں تو سوسائٹی کے لیے ایک کارآمد فرد بن کر سوسائٹی کو سرو کریں، سوسائٹی کی خدمت کریں، آپ کی خدمت کریں، آپ کی فیملی کی خدمت کریں، ملک کی خدمت کریں، امت مسلمہ کی خدمت کریں۔ تو قرآن سیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، احتساب، محاسبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا احتساب کیا جائے۔ ظاہر احتساب تو قیامت کے دن ہونا ہے۔
حضرت عمر فرماتے ہیں اس سے پہلے اپنا حساب کر لو. احتساب کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے, بہت سمپل ہے. آدھے گھنٹے کا ٹائم آپ نکالیں اور ذرا سوچیں کہ پچھلا رمضان میرا کیسے گزرا تھا. پچھلے رمضان میں میں نے کتنے قرآن کریم ختم کیے تھے؟ 1 قرآن کی تلاوت کی تھی, 2 قرآن کریم ختم کیے تھے, 10 پارے تلاوت کیے تھے, 5 پارے تلاوت کیے تھے. تراویح کا اہتمام میں نے کتنا کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت میں نے کتنی کی تھی؟ رات کو تہجد کا اہتمام میں نے کتنا کیا تھا؟ والدین کی خدمت میں نے کتنی کی تھی؟ پڑوسیوں کا خیال میں نے کتنا کیا تھا؟ کسی اور کو افطاری کرانے کی پابندی میں نے کتنی کی تھی؟ اس کی ایک لسٹ بنا لیں. آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگے گا آپ کا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ جو گراف ہوتا ہے نا وہ ایسے اوپر جانا شروع ہوتا ہے. سب میں ایک جوش ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, مسجدیں بھر جاتی ہیں. 5 دن بعد پھر وہ گراف ایک دم دھڑام کر کے نیچے آتا ہے. 5 دن بعد 6 دن بعد وہ مسجدیں پھر خالی ہو جاتی ہیں, وہ عبادات کے مراکز پھر خالی ہو جاتے ہیں, ویران ہو جاتے ہیں. اگر آپ کی منصوبہ بندی ہوگی کہ میں نے رمضان میں یہ کام کرنے ہیں, مسجد میں اتنا وقت دینا ہے, مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. نفل اعتکاف کی نیت کر کے آپ بیٹھ جائیں, آپ کو ثواب ملے گا. حدیث میں آتا ہے ان احدکم فی الصلاۃ ما دام ینتظر الصلاۃ, جب تک ایک آدمی نماز کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. جب آپ نے پچھلے سال کا پورا ایک چیک لسٹ بنا دی, اب آنے والے رمضان کے لیے دیکھ لیں کہ پچھلے رمضان میں میرے سے یہ کوتاہیاں ہوئی تھی, اس رمضان میں, پچھلے رمضان میں نے 10 پارے تلاوت کیے تھے, اس رمضان میں میں نے پورا قرآن کریم ختم کرنا ہے. پچھلے رمضان میں میں نے 1000 روپے صدقہ دیا تھا, اس رمضان میں میں نے 2000 روپے صدقہ دینا ہے. پچھلے رمضان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی رمضان کے لیے تیاری, ذہن سازی, ماحول سازی. جب تک آپ ماحول نہیں بناتے نا کسی چیز کا, کوئی کام آپ کامیاب نہیں کروا سکتے معاشرے میں. ہمارے بڑے فرماتے ہیں نا کہ آپ کو 4 کام کرنے پڑتے ہیں: ادارہ سازی, نصاب سازی, افراد سازی اور ماحول سازی. اگر آپ کے پاس نصاب بھی ہیں, افراد بھی ہیں, ادارے بھی ہیں, ماحول نہیں, آپ کام نہیں کر سکتے. گھر والوں کو ترغیب دیں کہ بھائی اس رمضان کو ہم نے قیمتی بنانا ہے, تاکہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں, وہ آپ کو موٹیویٹ کریں. آپ سے کمی ہو جائے تو وہ آپ کو یاد دلائیں, ان سے کمی ہو جائے تو آپ ان کو یاد دلائیں. ایسا ایک ماحول بنائیں. اور دوسرے نمبر پر رمضان کے معمولات 30 دن ہیں, ایک کالم بنا کر اس کے اندر اپنے معمولات لکھ لیں. اشراق کی نماز, تہجد کی نماز, صدقہ, تلاوت, والدین کی خدمت, پڑوسیوں کی خدمت, کسی کو افطاری کرانا. ہر رمضان کے دن کے ساتھ اس پہ چیک لگاتے رہیں, اور جس دن جو کام نہیں کیا اس پہ کراس لگا دیں, اور مہینے کے اینڈ میں آپ کا رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ میرا رمضان کا اعمال نامہ ہے, یہ آپ کی بزنس شیٹ ہے. یہ آپ کے پاس ایک شیٹ آ گئی, آپ کا رزلٹ آ گیا, مارک شیٹ آ گئی آپ کے پاس. یہ آپ کی رمضان کی کارکردگی ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان بسا اوقات گزر جاتا ہے رمضان غفلت میں, اور انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بہت زیادہ عبادات کر لی ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو اس چیز کا اگر ہم اہتمام کر لیں کہ پچھلے سال کی اپنی کارکردگی دیکھ لیں, اور اس سال کی کارکردگی کے لیے پلاننگ کر لیں, اور پھر اس کے لیے ایک چارٹ بنا لیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ آپ اس کو چیک لگاتے جائیں. جب یہ رمضان گزرے گا نا تو پھر آپ کو لگے گا کہ میں نے رمضان کا مہینہ گزارا ہے. قرآن کریم میں جو آتا ہے نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم میں تقوی آ جائے. تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے کام کرنے کو, اللہ کا حکم ہے نہیں کرو, آپ رک جائیں. اسی کو تقوی کہتے ہیں. رمضان میں روزہ آپ کھانا کھانے کو جی چاہ رہا ہے, اللہ کا حکم ہے نہیں کھاؤ, ہم نہیں کھاتے. اللہ کا حکم ہے پانی نہیں پیو, حلال پانی ہے, پاک پانی ہے. اللہ کا حکم ہے ہم نہیں پیتے. نفسانی خواہشات سے رکنے کا حکم ہے, ہم رک جاتے ہیں. اسی کی پریکٹس کروائی جاری ہوتی ہے. تو جب یہ مہینہ گزرے گا اور اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اس مہینے میں ٹرین کر لیں گے
تو رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد باقی سارا سال ہمیں دین کو سمجھنا بھی آسان ہوگا، اس لیے کہ اتنی ہم انرجی حاصل کر لیں گے، اتنی ہم پاور، اتنی ہم چارجنگ حاصل کر لیں گے کہ وہ ہمیں سال کے 11 مہینے کام آئے۔ وگرنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اسی طرح گزر جائے تو پھر انسان رمضان گزرتا ہے تو رمضان کے گزرنے کے ساتھ ہی اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور ایک آخری بات کہ حلال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، یہ قرآن اور حدیث کا واضح پیغام ہے۔ حرام کھانے والے کی نماز قبول نہیں ہوتی، حرام کھانے والے کا روزہ قبول نہیں ہوتا، حرام کھانے والے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، حرام کمانے والے کی زکوٰۃ اور صدقہ قبول نہیں ہوتا، کوئی عبادت حرام کمانے والے کی قبول نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے۔ یہ پیسے جو ہم صدقہ دیتے ہیں یہ ہم کوئی اللہ کو دیتے ہیں؟ اللہ کو تو صرف ہمارے دل کی وہ نیت پہنچ رہی ہے۔ پیسہ تو آپ اپنے بھائی کو دے رہے ہیں، اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں، پڑوسی کو دے رہے ہیں، کسی غریب کو دے رہے ہیں، اللہ کو تو ہم نے نہیں دیا۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کا نہ گوشت ملتا ہے نہ خون ملتا ہے، گوشت تو خود کھاتے ہیں ہم لوگ، اللہ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی انکم حرام ہے، وہ کسی سے رمضان کا مہینہ گزارنے کے لیے حلال پیسے قرض لے، لیکن رمضان کا مہینہ حرام پیسوں سے نہ گزارے۔ اگر آپ یہ ایک مہینہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اس میں ہے مبتلا ہو اور وہ اس کا اہتمام کر لے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ رمضان کے بعد اللہ اس کو یہ فکر نصیب کر دیں گے کہ میں نے حرام سے بچ کر حلال طریقے سے کمانا ہے۔ دیکھیں میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں، ہمارے ہاں بہت زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے، لوگ وظائف پوچھتے ہیں، روزی میں برکت کا وظیفہ بتائیں، کاروبار میں برکت کا وظیفہ بتائیں۔ ان سب میں برکت کا شریعت کی نظر میں جو سب سے بڑا وظیفہ ہے وہ حلال کمانا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، فراڈ سے بچنا ہے، ملاوٹ سے بچنا ہے۔ اگر آپ کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر 1000 روپے کما رہے ہیں اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھ کر اس 1000 روپے میں برکت آ جائے گی، تو یہ اسلام کوئی سسٹم ہے یا اسلام کوئی رسومات کا نام ہے؟ آپ نے ملاوٹ کی، دھوکہ دیا، فراڈ کیا، کسی سے پیسے چھینے، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، بہن کی میراث میں حق دبایا، اس کی زمین دبا کر بیٹھے ہوئے اور امام صاحب سے اور مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یا رزاق 200 دفعہ پڑھیں تو آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ میرے رزق میں برکت ہونی چاہیے، سب سے پہلی نظر اس بات کی طرف جانی ہے کہ میرا کوئی سورس آف انکم حرام تو نہیں ہے۔ اگر سورس آف انکم حرام ہے یا کوئی غصب کیا یا دھوکہ دیا، ہمارے ہاں دیکھ لیں، ہمارے ہاں جو بے برکتی کی بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے۔ اس سے اگر ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے انشاءاللہ ہماری روزی میں برکت ہوگی، ہمارے کاروبار میں برکت ہوگی، صحت میں برکت ہوگی۔ تو رمضان کے مہینے کے لیے کم از کم اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم نے اپنے آپ کو ہر طرح کے حرام سے بچانا ہے، فراڈ سے بچانا ہے، دھوکہ دہی سے بچانا ہے، ملاوٹ سے بچانا ہے، جھوٹ بول کے کمانے سے بچانا ہے۔ اس سے جہاں آپ کو برکتیں ملیں گی نا، سوسائٹی کے لوگوں کو سکون مل جائے گا۔ آپ جب کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کریں گے تو اس کو سکون ملے گا نا، آپ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے تو اس کو سکون ملے گا۔ اس دن ایک صاحب نے مجھے کہا کہ میں روزانہ 40 من دودھ بیچتا ہوں اور اس میں 6 من پانی ڈالتا ہوں۔ 40 من دودھ کے اندر، خود وہ کہہ رہا تھا 40 من دودھ بیچتا ہوں، اس میں 6 من پانی ڈالتا ہوں، تو 6 من پانی کا اگر آپ حساب کریں نا تو مہینے میں وہ 9 لاکھ روپے کما رہا ہے پانی بیچ کر۔ تو وہ 9 لاکھ روپے تو کمائے، دودھ کا ٹائٹل دے کر پانی بیچے، اور پھر آئے مجھ سے وظیفہ پوچھے اور میں اس کو کہوں یا رزاق 200 دفعہ پڑھو آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اسلام ایسا سسٹم ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کا نظام ایسے ظلم پر مبنی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا؟ تو جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے ہمیں خود سکون ملے گا، سوسائٹی کے ایک ایک فرد کو سکون ملے گا، اور اسی کو اسلام کا سسٹم کہتے ہیں، یہی اسلامی نظام ہے۔